اور شرک کی ڈیفینیشن یہ بھی ہے جو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اور اے نبی کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اب آپ سجدوں میں ہیں، آپ کے بیوی بچوں کا خیال لا رہا ہے نفس، اور نفس کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، لیکن آپ کا دماغ بتا دیتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، لیکن آپ نفس کا حکم مانتے ہیں اور اللہ کے حکم کو آپ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، اللہ معبود ہے یا ہمارے اندر کا نفس معبود ہے؟ ہماری خواہشات ہماری معبود ہے یا اللہ معبود ہے؟ اب نفس ہمارے اندر خلل پیدا کرتا ہے، خواہشات پیدا کرتا ہے، ہمیں تو یہ چاہیے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، یہ میں نہیں جانتا، اور یہ تصورات، یہ خیالات لے کر سجدے کرتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ کیا حرام حلال لگا رکھی ہے، کیا غلط صحیح لگا رکھے ہیں، یہ سارے مولوی کے ڈھکوسلے ہیں۔ اللہ ہی دماغ میں کچرے ڈالتا ہے، اللہ ہی خیالوں میں ایسی باتیں لاتا ہے، اور اللہ ہی چاہے تو اسے دور کرتا ہے، یہ سوچ کر لگے رہتے ہیں اپنے ان کاموں میں جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سو نفس کہتا ہے کہ میں ان سب باتوں کو نہیں مانتا، جب دنیا میں آیا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے ضرورت کا سامان ہے، اس کو ہم پورا نہ کریں گے تو ہماری زندگی کیسے چلے گی؟ تو کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، میں یہ سب بات نہیں جانتا، یہ مولوی کے ڈھکوسلے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ہماری باتیں، من میں نفس ایسی باتیں لاتا ہے، ایسی باتیں، ایسی خلل پیدا کرتا ہے کہ یہ بھی تو زندگی ہے، اس کے اوپر بھی تو توجہ دینا، دھیان دینا ہے۔ سو تم نے اپنے نفس کی فرمانبرداری کی، اس لحاظ سے اب نفس تمہارا معبود ہے، اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہو، اور اس وجہ سے تم اس پر حرام کو بھی اپنے جیون میں اختیار کر لیتے ہو، اور یہ حرام کام، یہ شرک آج کھلے عام لوگ کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے عالم علماء مفتیوں سے یہ شرک سرزد ہو رہی ہے بھائی، اور اللہ کے حکموں کی اوہیلنا کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو ٹھکرا رہے ہیں اور اپنی منمانی چلا رہے ہیں۔ تو یہ تھی شرک کی چند باطنی راج۔ جو لوگ شرک کے رٹ لگاتے ہیں وہ شرک میں خود ڈوبے ہیں، ان سے پوچھو کہ کیا آپ سے شرک سرزد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ شرک سے پاک ہیں، آپ شرک سے بچے ہیں؟ آپ ان سے پوچھو جو شرک سے منع فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ شرک نہ کرو، آپ ان سے پوچھو کہ کیا آپ شرک سے بچے ہیں؟ اس شرک سے بچنے کا اول ترین واحد ایک ذریعہ، ایک راستہ ہے، اور وہ ہے سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے جانب سے ملنے والی اسم ذات اللہ کی کنجی، جو آج سرکار گوہر شاہی عام کر دیے ہیں، سبھی کو عطا کر رہے ہیں۔ یہ اسم ذات اللہ کی کنجی سرکار گوہر شاہی لوگوں کو بانٹ رہے ہیں فری میں، کوئی چندہ نہیں، کوئی نذرانہ نہیں، اور کوئی مرید نہیں، کوئی بیعت نہیں، بس سرکار فرماتے ہیں یہ اسم ذات اللہ کی کنجی لے لو، اور جب بھوشیہ میں جیون میں تمہیں ضرورت پڑے اس کنجی کو لگا لینا اور کامیابی حاصل کر لینا۔ اور سرکار گوہر شاہی کے اسی مشن کو آگے بڑھانے میں سرکار کے کرم سے جو ابھی محنت کر رہے ہیں دل و جان سے، وہ ہیں سیدی یونس الگوہر شاہی، جو یوٹیوب پر الرا ٹی وی کے جانب سے ان کے چینل چلتی ہے، الرا ٹی وی کے جانب سے یہ تعلیم و تربیت دے رہے ہیں، اور اس میں ذات اللہ کی یہ کنجی لوگوں کو عطا کر رہے ہیں، لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، سرکار گوہر شاہی کے مشن کو چلا رہے ہیں۔ اور یہ اسم ذات کی کنجی ہے کیا؟ یہ اسم ذات اللہ کی کنجی بندے پہ کام کیسے کرتی ہے؟ یہ اسم ذات اللہ کی کنجی اس طرح کام کرتی ہے کہ جس عبادت میں، جس ریاضت میں جسے ہونا چاہیے، یہ اسم ذات اللہ کی کنجی اسے ہی موجود وہاں رکھتی ہے، باقی دنیاوی غیر اللہ کو، شرک کو داخل نہیں ہونے دیتی ہے۔ مطلب اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کی ریاضتوں میں، اس کی بندگی میں اللہ ہی موجود ہونے چاہیے، نہ کہ دنیا اور دنیا داری۔ اس دنیا کا تعلق تیرے جسموں سے ہے، نہ کہ تیرے من، تیرے خیالاتوں سے ہے۔ تو بیوی سنبھال، بچے سنبھال، دنیا داری میں تو
मुलफ्फिस रहे, लेकिन जिस्मों से, अपने मन से, अपने ख्यालों से, अपने कल्बो कालिब, अपने तसव्वुरात से तू अल्लाह को ही उस जगह पे ला। ये इसमें जात ये काम करती है, इसमें जात अल्लाह की कुंजी इस तरह काम करती है कि जो चीज़ तेरे जिस्मों से ताल्लुक़ रखती है तू उसे अपने जिस्मों तक ही महदूद रख, अपने मन, अपने ख्यालातों में उसे लाने की कोशिश मत कर। अगर अपने मन, अपने तसव्वुरात में भी तू लाता है सजदों के दौरान अल्लाह की बंदगी, रब की इबादत करते वक्त, तो ये शिर्क हो रहा है तुझसे, जो गैरुल्लाह को तू शरीक कर रहा है। तो ये इसमें जात इस गैरुल्लाह को निकालने का काम करती है और अल्लाह को ही वहाँ पर मुक़ीम करती है, उस जगह पे लाकर अल्लाह का ही ख्याल बिठाती है, अल्लाह के ही तसव्वुरात जमाती है अल्लाह की बंदगी में। सीधी लफ्जों में कहा जाए तो ये इसमें जात अल्लाह की कुंजी तुम्हारे तसव्वुरात, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारे मन को तब्दील करती है, दुनिया से हटाकर अल्लाह को ही मन में जमाती है, तुम्हारे तसव्वुरात में लाती है। तुम्हारा जिस्मों का ताल्लुक तुम्हारे बीवी बच्चों से है, इस दुनिया से है। तुम अपना कर्तव्य, अपना कर्म निभाओ अपने जिस्मों से, लेकिन मन का ताल्लुक, तसव्वुरात का ख्यालात का ताल्लुक तुम्हारे रब से है, उसे रब के लिए ही बाकी रखो। यह है इसमें जात अल्लाह के कुंजी का फ़ैज़, और इसे इजाज़त लेनी पड़ती है, जो सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही के जानिब से ये लोगों के लिए आम है, और सैयदी यूनुस अल गौहर शाही इसकी तालीम व तरबियत देते हैं, और ये इसमें जात अल्लाह की कुंजी लोगों को बराह रास्त इजाज़त देते हैं। और बंदे को सबसे बड़ा गुनाह जिसे अल्लाह पसंद नहीं करता, जिससे बंदे की इबादत, रियाजत, बंदगी बर्बाद हो रही है, उससे लोगों को बचाते हैं। उस बर्बादी में बंदे को जाने से, बंदे को बर्बाद होने से बचाते हैं, ये इसमें जात अल्लाह की कुंजी अता करके। तो ये इसमें जात अल्लाह की कुंजी हासिल करने के लिए यूट्यूब पर अलरा टीवी देखें, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की गुफ्तगू वो तालीम सुने उनकी, और इसे हासिल करने के लिए, इजाज़त लेने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप से मैसेज करें या कॉल घुमाएं, आपको इजाज़त दी जाएगी। और इसे आजमा कर देखें, आजमाइश शर्त है। और हाँ, घबराए नहीं। लोगों को एक बात का भय, डर रहता है कि मैं अभी जवान हूँ, अभी नौजवान हूँ, मैं अभी से पीरी मुरीदी का सिलसिला में नहीं दाखिल होना चाहता, अभी से मैं बैत नहीं होना चाहता, मुरीद नहीं होना चाहता। तो घबराए नहीं, यहाँ पे आपको बैत नहीं किया जा रहा है, आपको मुरीद नहीं किया जा रहा है, बस इसमें जात अल्लाह की कुंजी दी जा रही है। आप इसकी इजाज़त लें और इस कुंजी को हिफाजत से हासिल करके आप इस पर चलने की कोशिश करें। आप जैसी ज़िंदगी अपनी काट रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी काटते रहें, जिस तरह से आप नमाज, रोजे, हज, ज़कात वगैरह कर रहे हैं, आप करते रहें। बस ये कुंजी ले लें, क्या पता भविष्य में, जीवन में किस वक्त आपको काम आ जाए। ये सरकार गौहर शाही का फरमान है, और आपको बैत मुरीद नहीं यहाँ से किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।